أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. صدق الله العلي العظيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوی والمسجد الاقصى. رواہ البخاری او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوری دنیا کے نظروں کے سامنے 75 سال سے فلسطینی بھائی اپنی زمین اور اپنی بقا کی لڑائی لڑ رہے ہیں. شاطروں کا ایک ٹولہ دنیا کے ظالم اور جابر لوگوں کی مدد سے 1948 میں وہاں لا کر کے بسا دیا گیا، جو صرف 5-6% زمین پر قابض تھے. لیکن دھیرے دھیرے 75 سال کی میعاد میں وہ 90% زمینوں پر قابض ہو گئے. مسلمان روتے رہے، بلکتے رہے، شہید ہوتے رہے، ان کی مائیں بیوہ ہوتی رہیں، ان کے بچے یتیم ہوتے رہے. لیکن چند ایک ممالک اور چند ایک شخصیات کو چھوڑ کر کے پورے دنیا کے ممالک اور انسانوں کو رحم نہیں آئے. یہ وہ ہمارے فلسطینی بھائی ہیں جو اپنی بقا کی لڑائی 75 سال سے لڑ رہے ہیں. ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا. آپ نے اپنا گھر بنایا ہو، آدمی ایک گھر اپنی پوری زندگی کی پونجی لگا کر کے بناتا ہے. ایک آشیانہ، ایک شیڈ، ایک زمین کہ یہ میری زمین ہے، یہ میرا گھر ہے. بندوق کے نوک پر زور اور زبردستی ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا. ایک طرف نہتھے مسلمان جو پتھر بھی نہیں چلا سکتے، ایک طرف نہتھے مسلمان جو غلیل بھی نہیں چلا سکتے، اور دوسری طرف AK-47 توپیں. یہ ظالم اور جابر جو نگراں اور سرپرست ہیں، ان کی جانب سے دنیا کے ترقی یافتہ وسائل جنگ سب وہاں فراہم کیے گئے. ایک طرف توپیں ہیں، دوسری طرف نہتے مسلمان. ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کے مردوں کو شہید کیا گیا، ان کی ماؤں کو بیوہ کیا گیا، ان کے بچوں کو یتیم کیا گیا. لیکن دنیا کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن میں ایک قرارداد، دوسری قرارداد، تیسری قرارداد، قراردادوں کی ایک جھڑی لگ گئی، لیکن ظالم اور جابر ممالک نے ویٹو کیے. اس لیے کہ مسئلہ مسلمانوں کا تھا، اس لیے کہ مسئلہ مسجد اقصی کا تھا، مسلمانوں کے قبلہ اول کا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی آنکھ ہمارے لیے نہیں روتی، کوئی ہاتھ ہمارے لیے نہیں اٹھتا، کوئی زبان ہمارے لیے نہیں بولتی، تو انہوں نے سمجھا کہ ہم ہی کو اپنی زمین پر وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. دوستوں اور ساتھیوں، انہوں نے پہلے پتھر پھینکے، بندوقوں کے سامنے، ٹینکوں کے سامنے انہوں نے فلسطین کے پتھر پھینکے، اس لیے کہ ان کے پاس صرف پتھر ہی تھے. اور دنیا کی آنکھوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ پتھر پھینکنے والے دہشت گرد ہیں. اس کا حساب اللہ رب العزت کے ہاں دینا ہوگا، ان ممالک کو بھی دینا ہوگا، ان مسلمان نادان بھائیوں کو بھی دینا ہوگا جن کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے. ایک طرف ظلم ہے، ذاتی ہے، ایک طرف ہتھیار ہے، ٹینک ہے، میزائل ہیں، دنیا کے جدید وسائل کے آلات جنگ ہیں، اور دوسری طرف اپنے گھر کی حفاظت میں، اپنی زمین کی حفاظت میں وہ فلسطین کے مسلمان ہیں جو پتھر مار رہے ہیں، ان کو دہشت گرد کہا گیا. امت مسلمہ کے لوگوں کو جان لینا چاہیے، ہماری جو فلسطین سے نسبت ہے وہ 2 طرح کی ہے. ایک تو وہاں
مسجد اقصی ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول، وہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور دوسرا یہ کہ فلسطین ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی مسلمان بستا ہے، دوسرا مسلمان اگر اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ معاہدات ہوتے رہے، انہوں نے معاہدات کو توڑے، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن نے معاہدات کیے، انہوں نے اس کی کوئی پاسداری نہیں کی۔ اوسلو کا ایک نام نہاد معاہدہ ان کے اوپر تھوپا گیا، لیکن پھر اس کو بھی انہوں نے توڑ دیا۔ ان کو کہا گیا کہ جس نے پر تم نے قبضہ کر لیا ہے وہ بھی ناجائز ہے، لیکن اب 1 انچ نہ بڑھنا۔ انہوں نے کہا ہمیں کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمارے اوپر تو دنیا کا دادا موجود ہے، یہ تمہاری دادا گیری اس دنیا ہی میں چلنے والی ہے، یہ تمہاری ظلم اور ذاتیاں اسی دنیا میں چلنے والی ہیں۔ ایک طرف اللہ رب العزت تمہاری بھی آزمائش لے رہا ہے اور ان نہتھے مسلمانوں کی بھی آزمائش لے رہا ہے جو اللہ رب العزت کے دین پر قائم ہیں، جو مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کی طرف سے کفارہ بن رہے ہیں، جو مسلمانوں کی آبرو ہیں، جو مسلمانوں کی جان ہیں، جو مسلمانوں کے لیے کفارہ بنے ہوئے اس وقت پوری دنیا اور عالم اسلام کے مسلمانوں کی طرف سے۔ پھر انہوں نے جب دیکھا کہ دنیا کی طاقتیں، دنیا کے مسلمان، یہ عرب کنٹریز جن کو اللہ نے دولت دی، جن کو اللہ نے پیٹرول دیا، جن کو اللہ رب العزت نے قوت دی، جن کو اللہ رب العزت نے مال و اسباب سے بھر دیا، انہوں نے بھی ان کے آنسو نہیں پوچھے، تو انہوں نے کہا اب ہمیں مرنا ہے، اب ہمیں جینا ہے۔ یہ 75 ایئرز کی پوری ہسٹری، یہ میں ایسے ہی نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ ڈاکومنٹری چیزیں موجود ہیں، لکھی ہوئی موجود ہے، غیروں نے کتابیں لکھی ہیں، ہمارے اور آپ کے نظروں کے سامنے ہو رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں توفیق دی، اس لیے کہ ان کے سینوں میں ایمان تھا اور انہوں نے اپنی صلاحیتیں مجتمع کی، انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا، جہاں سے بھی وسائل مل سکتے تھے لیا۔ پھر انہوں نے چھوٹے بم بنائے، میزائلوں کے مقابلے میں بم بنائے، انہوں نے ایئر کرافٹ کے مقابلے میں میزائلز بنائے، اور اب جب انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ہمارا پرسان حال ہو، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنوری سے لے کر کے اب تک روزانہ شہادتیں ہو رہی تھی وہاں۔ اسرائیل جو قابض ہے اور اسرائیل جو ظالم ہے اور اسرائیل جو جابر ہے، اس نے وہاں پر ان نہتھا مسلمانوں کو، ہماری ماؤں کی تذلیل کی، ہمارے بھائیوں کو شہید کیا، ہمارے بچوں کو بیوہ کیا، ہمارے نوجوانوں کی حتیق عزت کی، مسجد اقصی کی اتنی زیادہ گویا کی بے احترامی کی اور اس کی حرمت کو پامال کیا کہ ابھی ہمارے فلسطین کے ایک بڑے ذمہ دار بھائی نے بتایا کہ وہ مسجد اقصی کے ممبر و محراب تک اپنے ناپاک جوتوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کا خون نہیں کھولا، عالم اسلام کے جو مسلم حکمران ہیں ان کا خون نہیں کھولا، تو اللہ رب العزت نے ان کی ایمان کی بدولت، اللہ تعالیٰ نے ان کے اللہ رب العزت کے راستے میں استقامت کی بدولت، اللہ رب العزت نے ان کے اندر ان کے کاموں میں اثر پیدا کر دیا۔ کچھ دنوں پہلے مجھے یاد آتا ہے، میں نے کسی عربی ویب سائٹ پر پڑھا تھا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، یہ خیمہ لگا کر کے رہتے ہیں بیچارے صحرا میں۔ صحرا میں جو پیدا ہوئے تھے آج وہ دادا ہو گئے، 75 ایئرز گزرے، 3 نسلیں گزری، 4تھی نسل خیمے کے اندر آ گئی ہے۔ اپنا گھر چھوڑا، اپنی زمین چھوڑی، 90% مکانات چھوڑ کر کے وہ اپنے 10% کے ایک علاقوں اور صحرا میں ہیں۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہاں سے بھی ان کو نیست نابود کر دیا جائے، اور دنیا اس ظلم کو برداشت کر رہی ہے۔ مجھے ایک فلسطینی بھائی اسی مسجد کے کیمپس میں 1-2 سال پہلے کا واقعہ ملے، میری ان سے گفتگو شروع ہوئی تو میں نے یہ بات پوچھی کہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ خیموں میں جو لوگ پیدا ہوئے آج دادا ہو گئے، تو انہوں نے کہا میری خود مثال ہے، میں خود خیمے پیدا ہوا، آج میرے پوتے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج انہوں نے اللہ کی توفیق سے، جب بندے مومن محنت کرتا ہے، حوصلہ جٹاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی سی کوشش میں رنگ بھر دیتا ہے۔ آج پتا چلا ہے اسرائیل کو کہ درد کیا چیز ہوتی، آج پتا چلا ہے اسرائیل کو کہ بچے یتیم کیسے ہوتے، آج پتا چلا ہے اسرائیل کو کہ مائیں بیوہ کیسے ہوتی، آج پتا چلا ہے اسرائیل کو کہ دکھ کیا ہوتا ہے، درد کیا ہوتا ہے، کرب کیا ہوتا ہے، بے چینی کیا ہوتی ہے۔ آج پورے دنیا کے لوگ اسرائیل کے آنسو پوچھ رہے ہیں۔ اس ظالم ملک کا آپ کیا کریں گے جس نے سنتے ہی بحری بیڑا بھیج دیا،
اور ہمیں تو شرم آتی ہے اس شخصیت کے ہم نام لیتے ہوئے جس نے کہہ دیا پہلے دن کا ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ مظلوم کے ساتھ رہیے، چاہے وہ مظلوم ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ تمہاری عصبیتیں تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دیں کہ تم حق کے خلاف بولنے لگو، تقویٰ کی روش اپناؤ، تم حق کے ساتھ دو، کہیں بھی حق ہو۔ مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا بھائی اگر ظالم ہے تو اس کو ظالم کہنا ہے، اگر اس کا بھائی ظلم کر رہا ہے تو اس کا ساتھ نہیں دینا ہے، اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ لیکن اگر مظلوم ہمارا بھائی ہے تو اس کی ڈبل ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ وہ مظلوم ہے، دوسرا یہ کہ وہ ہمارا بھائی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج پوری دنیا بے چین ہو گئی ہے کہ اسرائیل کے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ 75 سال سے فلسطینی مارے جا رہے تھے، تم کہاں کھڑے تھے؟ 75 سال سے مائیں بیوہ ہو رہی تھی، تم کہاں کھڑے تھے؟ 75 سال سے بچے یتیم ہو رہے تھے، تم کہاں کھڑے تھے؟ یہ غاصب اور ظالم اور جابر اسرائیل، اس نے جب فلسطینی بھائیوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے کرتے 90% پہنچ گیا، تب تم کہاں کھڑے تھے؟ آج تم کو عقل کے ناخن آئے ہیں؟ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ظلم کو کسی بھی شکل میں گوارا نہیں کرتا۔ تمہارے ظلم کا حساب تم کو اس دنیا میں دینا پڑے گا، اور اللہ رب العزت کی جو بارگاہ ہے اس کی جو عدالت ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے فلسطین مسلمان بھائیوں کو صبر دے، انہیں ڈٹنے کی توفیق دے، انہیں اسرائیل کو ختم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، مسجد اقصی کو آزاد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام یہاں دعا کر رہے ہیں، ہماری ہمدردیاں، ہماری دعائیں، جو کچھ بھی ہندوستان کی گورنمنٹ کے پالیسی، اس کے کانسٹیٹیوشن کے روشنی میں ہم کر سکتے ہیں ہندوستان کے اندر، انشاءاللہ ہم اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس صرف دعائیں ہیں تمہارے دینے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر اسرائیل کا بھی حق ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ عربوں کی سرزمین ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شروع سے عربوں کی سرزمین رہی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انبیاء کی سرزمین رہی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کی سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما اول مسجد اضی فی الارض اولا، زمین میں سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسجد الحرام، مسجد حرام، خانہ کعبہ۔ قلت ثم ای، میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، المسجد الاقصی، مسجد اقصی اس کے بعد بنائی گئی۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں، کم کانا بینہما، مسجد حرام اور مسجد اقصی کے درمیان فاصلہ کتنا ہے تعمیر کا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال کا فرق۔ مسجد حرام خانہ کعبہ کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو مسجد اقصی ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں جانے کے بعد 16 مہینے 17 مہینے قبلہ اول کی طرف نماز پڑھی ہے، اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے یہ آپ سمجھیں کہ ہمارے سیرت نگار لکھتے ہیں، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے کی تھی، اور 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں نے مسجد اقصی کی تعمیر کی تھی۔ کتنا پرانا معاملہ ہے یہ۔ آج یہ ناپاک یہودی اور ناپاک اسرائیلی یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہم تمام کو تعلیمات دی ہیں، اس کے بعد جو آج نون ہسٹری ہے، جو آج امریکہ کے پاس ہے، جو آج یورپ کے پاس ہے، آج جو دنیا کے پاس ہسٹری ہے، وہ یہ کہ پہلے وہاں کنعانی بسے ہیں، آ کر کے ان کی کنعانیوں کی آبادی وہاں بسی ہے، اور کنعانی عربوں کا ایک قبیلہ ہے۔ تو نون ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ فلسطین کے اندر جو سب سے پہلی آبادی آئی ہے وہ عربوں کی آبادی آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہمیں ملی ہیں اس کی روشنی میں آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء اور معراج وہاں ہوئی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ حضرت جبریل آئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلیے براق پر سوار ہوئیے، یہ وہ براق ہے جو انبیاء کے لیے خاص ہے، آپ اس پر بیٹھیے، آپ کو مسجد اقصی چلنا ہے۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए और वहां से फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां तशरीफ ले गए, आसमान पर तशरीफ ले गए। अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ आपको हासिल हुआ। लेकिन वो मस्जिद अक्सा आज भी शाहिद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में जितने भी अंबिया पहले थे सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इकट्ठा किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी इमामत उसी मस्जिद अक्सा में की। ये मुसलमानों की दिल की धड़कन है मस्जिद अक्सा। यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसरा व मेराज का वो अजीम नुक्ता है मस्जिद अक्सा। ये वो मस्जिद अक्सा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत की जगह है। ये वो मस्जिद अक्सा है जहां सारे अंबिया को इकट्ठा करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत करवा के ये बता दिया गया था कि अब आखिरी पैगंबर आ चुका है और यही वो पैगंबर है जिस पर यहूदियों को ईमान लाना होगा, जिस पर ईसाइयों को ईमान लाना होगा। सारे भी इलाही और समावी जो तालीमात आई हैं सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए खत्म हो रही हैं और ये दीन रहती दुनिया तक कर रहेगा। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक कोड ऑफ लाइफ, सिस्टम लाइफ सिर्फ इस्लाम होगा। दोस्तों और साथियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इसरा और मेराज है यह बताता है कि यह मुसलमानों की मीरास है। ये जो मस्जिद अक्सा है और जो फलस्तीन है, बारकना हौलहू, मस्जिद अक्सा का जो अतराफ है यह कुद्स है, सबसे पुराना शहर है, मुसलमानों का शहर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि हमने इसके इर्द गिर्द बरकत नाजिल की। आप अंदाजा कीजिए, यहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए हैं, यहां पर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम आए, यहां पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आए, यहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, यहां पर हजरत दाऊद, यहां पर हजरत सुलेमान, यहां पर हजरत यहया, यहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए। बंदगान खुदा को अल्लाह का पैगाम दिया है। ये वो सरजमीन है जो अंबिया की सरजमीन है और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा और मेराज में सारे अंबिया के साथ इमामत फरमा करके ये दिखा दिया गया कि आपकी सरबलंदी, आप सैयदुल अंबिया हैं, खातमुल मुरसलीन हैं, रहती दुनिया के पैगंबर। दोस्तों और साथियों, लोगों ने देखा कि आबोताब के साथ मुसलमान वहां रहे, लेकिन ईसाइयों ने मुसलमानों से दुश्मनी के नतीजे में सलीबी जंगों का ऐलान कर दिया। एक दास्ताने खून चका है जो सलीबी जंगों से इबारत है। उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत थी, ईसाइयों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत थी, यहूदियों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत थी और आपको मोहब्बत थी इनसे कि अल्लाह ताला के दीन की तरफ आ जाएं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अल्लाह के नबी आपकी मोहब्बत की ईसाई ईमान ले आए, यहूदी ईमान ले आए, परेशान ज्यादा ना हो। वलन तुरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, आपसे यहूद और नसारा खुश नहीं हो सकते, वो तो चाहते हैं कि आप यहूदी हो जाएं, आप ईसाई हो जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीमात जारी वो सारी रहीं, लेकिन उनकी दुश्मनियां भी जारी वो सारी रहीं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के महज चंद साल के बाद हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 15 हिजरी में पूरा यरूशलेम और पूरा फलस्तीन और पूरा यकुद्स का इलाका फतह किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पादरी ने कहा कि हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हारा खलीफा आए तब दस्तावेज लिखे, तब हम हवाला करेंगे कुद्स। ईसाइयों ने जो मुसलमानों से छीन के कब्जा किया था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीनगोई के मुताबिक हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 15 हिजरी में उसको वापस करके मुसलमानों के इलाके में और मुसलमानों के हल्के में शामिल कर दिया। मुसलमान फिर वहां आबाद हो गए, अल्लाह ताला की इबादत करने लगे, मस्जिद अक्सा का तहफ्फुज करने लगे। सूरत हाल फिर पलटी और इन ईसाइयों की रिशा दवानियां फिर नहीं थमी, यहां तक कि इन्होंने फिर कुद्स पर कब्जा कर लिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को भेजा, जिन्होंने 1187 ईस्वी में फिर वापस ले लिया उस पूरे इलाके को और मुसलमान उस पर काबिज हुए। गोया मुसलमानों ने अपना जो खोया हुआ इलाका था उसको वापस लिया और उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करना शुरू कर दी। दोस्तों और साथियों, यह सिलसिला चलता रहा, यहां तक कि उस्मानी खिलाफत आ गई और उस्मानी खिलाफत की हालत कमजोर होने लगी, कमजोरी की तरफ चलने लगी। 1901 का वाकया है, उस्मानी खिलाफत के तसल्लुत में पूरा इलाका है, सारे मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, लेकिन यहूदी चैन से नहीं बैठे। उनको तो जर्मनी में न जाने कितनी परेशानियों का सामना हुआ, वो ढूंढ रहे थे कहीं पर कि कहीं वतन मिल जाए हमको रहने का। इनसे कहते थे, उनसे कहते थे, इनसे गोया की दरखास्त देते थे, उनसे दरखास्त देते थे, यहां तक कि वो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के पास पहुंच गए। थियोडोर हर्जल जो ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा सहाफी और गोया की यहूदी है और जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि जनाब यहूदियों के लिए भी एक मुल्क होना चाहिए और इसराइल उसका नाम होना चाहिए, वो सुल्तान अब्दुल हमीद के यहां पहुंच गया। उसने कहा कि इज्जत माब जो अल्फाज आते हैं हिस्ट्री में, जो किताबों में आते हैं, जिल्लत के साथ जमीन पर बैठ के पांव
पांव पकड़ करके उसने कहा कि सुल्तान अब्दुल हमीद, आपकी जो हुकूमत है आज डामाडोल है, आपके ऊपर कर्जे बहुत हैं, आपके यहां लोग अनाज को तरस रहे हैं, आपकी हुकूमत में अफरा तफरी है, मैं सारे कर्जे माफ करवा देने के लिए तैयार हूं, मेरे पास इतना सोना और चांदी हम जमा करके आपको देंगे, हम आपको इतनी दौलत और कुव्वत देंगे कि आपकी जो हुकूमत है फिर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी और उसी शान से चलेगी जैसे पहले चलती थी। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने कहा कि सुन लो तुम कान खोल करके, फलस्तीन मेरी मिल्कियत नहीं है, मस्जिद अक्सा मेरी मिल्कियत नहीं है, यह उम्मत मुस्लिमा का सरमाया है जो मेरे पास अमानत के तौर पर है, तुम यहां से निकल जाओ और आइंदा कभी तुम हिम्मत मत करना इसी बात करने की। और सारे ये लोग फिर दौलत उस्मानिया के खिलाफ हो गए और साजिशें करके आपको मालूम है कि 1924 में खिलाफत का खात्मा हो गया और उसके बाद 1948 की वो घड़ी जंग आजादी जब फौज सारे ममालिक में मिल रही थी, उस पर काबिज हो गया था इंग्लैंड। इंग्लैंड की कॉलोनी बन गई थी, हमारा मुल्क भी इंग्लैंड की कॉलोनी बन गया था। हमने यहां पर मेहनत करके, हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मेहनत करके हमने इस मुल्क को आजाद किया। मैंने एक बहुत बड़े सभा में जब यह कहा कि हिंदुस्तान की आजादी जब अंग्रेजों से हो रही थी तो हमारे जो पुरखे थे जो आजादी के लिए लड़ रहे थे सब दहशतगर्द थे, मुसलमान जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे थे सब दहशतगर्द थे, हिंदू जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे थे सब दहशतगर्द थे, इसलिए कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो ये सब दहशतगर्द थे। तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने कहा, मैंने ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है कि फलस्तीनी जब अपने जमीन के लिए लड़ रहे हैं तो दहशतगर्द कैसे हो सकते हैं? अगर फलस्तीनी दहशतगर्द हो सकते हैं तो हम भी अंग्रेजों की नजर में दहशतगर्द थे। दोस्तों और साथियों, 1948 में बरतानिया ने एक छोटा सा हिस्सा इसराइल के हवाले से यहूदियों को दे दिया। वहां घुसना था कि इन्होंने पांव फैलाना शुरू कर दिया, मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया, मुसलमानों की जमीनें हड़प करना शुरू कर दिया, मुसलमानों को घरों से निकालना शुरू कर दिया। और बरतानिया ने कहा कि मेरा तो सूरज गुरूब हो रहा है, आकाए नामदार अमेरिका आप ले लीजिए इसकी किफालत और इसकी तबन्नियत आप ले लीजिए। उस वक्त से अमेरिका उसकी किफालत कर रहा, चाहे जो गवर्नमेंट आ जाए, चाहे जिस पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए, वो उनकी किफालत कर रहे हैं। और आज पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक करके जहां वो 7% की जमीन पर काबिज थे, आज वो 90% जमीन पर काबिज हैं। जो अपने घरों में रहते थे वो सहारा में रह रहे हैं, जो इस जमीन पर दंदनाते फिर रहे थे शहादत की ईद सो रहे हैं। दुनिया की आंखों में धूल झोंक करके हो रहा है। इसकी मजम्मत करना, इसके खिलाफ जितना बोलना कम है। इसकी मजम्मत हर मुसलमान पर फर्ज है, इसके बारे में जानना हर मुसलमान पर फर्ज है, और अपने फलस्तीन भाइयों की हमदर्दी करना हर मुसलमान पर फर्ज है, उनके लिए दुआएं करना हर मुसलमान पर फर्ज है। और हमारे लिए आइंदा के पीरियड में जब कभी कोई मुल्क जिसको अल्लाह ने ताकत और कुव्वत दी है, हम उनसे ये गुजारिश करते हैं, उन ममालिक से ये गुजारिश करते हैं कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। वो कहें कि अगर जुल्म नहीं रुकेगा, फलस्तीनियों को जमीन वापस नहीं मिलेगी तो हम आ रहे हैं। इतना कहना काफी है। हम अक़वाम मुत्तहिदा से भी अपील करते हैं और ये उनसे कहते हैं, और बड़े जो ममालिक हैं उनसे ये कहते हैं कि जुल्म का साथ ना दो, मजलूम का साथ दो, वहां से इसराइलियों को निकालो और मुसलमानों की जो जमीन है उनके हवाले करो और मुसलमान वहां इज्जत एहतराम की जिंदगी गुजारें। मुसलमानों का जो कबीला अव्वल है उस पर कोई आंच नहीं होनी चाहिए, उसका एहतराम खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। यह हमारा कहना है। दोस्तों और साथियों, इस वक्त जो सूरत हाल है वो नागुफ्ता बह है। आज जो कुछ भी पूरी दुनिया में हो रहा है उसको आप अपने सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। मैंने ये हिस्ट्री फलस्तीन की और मस्जिद अक्सा की इसलिए आपको बयान कर दी है कि हमारे जो नई जनरेशन है, न्यू जनरेशन, वो देख ले कि यहां जो कुछ नंगा नाच नकाया जा रहा है उसकी हकीकत क्या है। हम तमाम इस सारे एहसासात के साथ आगे बढ़ें और अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। आज हमारी जो जिम्मेदारी इस मौके पर है वो 2-3 जिम्मेदारियां हैं जिसका तज़किरा करना इस खुतबे जुमा में मैं जरूरी समझता हूं। दोस्तों और साथियों, हमारी जो जिम्मेदारी सबसे पहली है वो ये है कि मस्जिद अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। मस्जिद अक्सा आजाद रहे, मस्जिद अक्सा में अल्लाह ताला की इबादत हो। मस्जिद अक्सा को इन लोगों ने उसके नीचे गोया की सुरंगें खोदी, मस्जिद अक्सा को अस्तबल बनाया, मस्जिद अक्सा में दिन रात उन्होंने गोलियां चलाई, मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने से इन्होंने रोका और मस्जिद अक्सा का जो तकद्दुस है उसको पामाल किया। और जैसा मैं अर्ज कर चुका हूं कि उसके मिंबर मेहराब तक पहुंच गए। ये जो उसकी बेहुरमती है ये कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सालिसुल हरमैन है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसरा व मेराज है, ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। हम कभी भी ये बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मुसलमानों के दिल हमेशा फलस्तीनी भाइयों के लिए धड़कते हैं और इसराइल के जुल्म और उसके जबर के खिलाफ
ہمیشہ ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور ان کے پر لعنت بھیجنے کے لیے، ان کی بددعا کے لیے ہمیشہ ہماری نمازیں سجی ہوئی رہیں گی انشاءاللہ العزیز۔ دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہمارے مسلمان وہاں بھائی، مظلوم بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہماری یکجہتی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ ہماری ہمدردی ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی تبادلهم وتراحمهم کمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ مسلمانوں کی مثال پورے دنیا میں ایک جسم کی مانند ہے کہ جسم کا ایک حصہ بھی اگر پریشانی کو محسوس کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو پورا جسم تپتا ہے بخار میں۔ فلسطین میں ہو رہا ہے کچھ تو ہمیں پریشان ہونا چاہیے، روہنگیا میں کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں پریشان ہونا چاہیے، یغور کے مسلمانوں کو پریشانی ہو رہی ہے تو ہمیں پریشان ہونا چاہیے، برما میں اگر ان کے ہاں اڑچن آ رہی ہے تو ہمیں پریشان ہونا چاہیے۔ ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون، یہ تمہاری امت ایک امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرو۔ اللہ رب العزت کے ہم بندے ہیں۔ ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے۔ وَإِنَّ نَبِيَّكُمْ وَاحِدٌ، تمہارا نبی ایک ہے۔ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، تمہارے باپ جو آدم تھے وہ ایک ہیں۔ تم سب مٹی کے ہو، تمہارا اللہ ایک ہے، تمہارا رسول ایک ہے، تمہارا قرآن ایک ہے، تمہاری شریعت ایک ہے، تمہارا مرکز توحید ایک ہے، تم سب ایک ہو۔ اس وقت مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے جو مسلمانوں کا دشمن ہے وہ آپ کو حنفی، آپ کو شافعی، آپ کو مالکی، آپ کو حنبلی، آپ کو اہل حدیث، آپ کو شیعہ، آپ کو سنی نہیں سمجھتا ہے، وہ آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ قبلِ اول شیعوں کا بھی ہے، سنیوں کا بھی ہے، اہل حدیثوں کا بھی ہے، حنفیوں کا بھی ہے، بریلیوں کا بھی ہے۔ اس وقت امت مسلمہ میں ایک وحدت کا ثبوت ہونا چاہیے، پورے ملک کے اندر، پورے دنیا کے اندر۔ ہمارے بھائی کو مسلک کا اختلاف ہمارا اپنا اختلاف ہے، فروعی اختلاف ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہم سب ایک ہیں، ہمارا رسول ایک ہے، ہم سب ایک ہیں، ہماری کتاب ایک ہے، ہم سب ایک ہیں، ہماری شریعت ایک ہے، ہم سب ایک ہیں، ہمارا مرکز توحید ایک ہے، ہم سب ایک ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بھلا کر کے ہم کو اپنی تہجد کی نمازوں میں، اپنی نمازوں میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ہم کو دعا کرنی ہوگی، اور ان کے لیے ہم تمام کو تاپنا ہوگا۔ ان کے لیے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں اس ملک میں، اس ملک کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے، اس کو کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ اور دوستوں اور ساتھیوں، میں چلتے چلتے یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ظلم زیادہ دن نہیں رہے گا، یہ ظالم بھی زیادہ دن نہیں رہیں گے، یہ اسرائیل بھی انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گا اور اس کے سرپرست بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ زمین اللہ رب العزت کی ہے، چند دنوں وہ آزمانے کے لیے بھیجتا ہے کہ تم انصاف کرتے ہو کہ تم ظلم کرتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی موجود ہے، آپ فرماتے ہیں قسم خدا کی زمین پر قیامت برپا نہیں ہو سکتی جب تک کہ میرے لائے ہوئے دین کے مطابق اسلامی نظام نہ آ جائے۔ یہ فلسطین آزاد ہوگا، مسجد اقصی آزاد ہوگا، ظالموں کا صفایا ہوگا، لیکن کیا ہم صرف بیٹھے ہوئے مظلوم کو دیکھتے ہوئے، ظالم کو بھی دیکھتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا کریں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ظالم کو اپنے دل میں ظالم کہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بارے رہا حالات بدلے، فلسطین بھائیوں کا جو وقت ہے وہ پھرے، ان کی جو مائیں ہیں ان کے چہروں پر خوشی آئے، ان کے جو بچے یتیم ہو گئے ہیں، جن کے ابا نہیں موجود ہیں، ان کے سر پر بھی کوئی دست شفقت رکھنے والا آ جائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔